مسلمان کیا کرے گا؟ اس کے لیے کون سا مسئلہ ہے؟ اس کا پڑوسی بالکل گھر لگا ہوا ہے، اس کا پڑوسی روزہ رکھ رہا ہے، وہ کیرلا کا ہے اور یہ جو ہے کرناٹکا کا ہے، روزہ نہیں رکھ رہا ہے، کیا کرے گا بھائی؟ کون سا اختلاف مسئلہ ہے دونوں کے درمیان؟ آپ دنیا کو دو حصوں میں تقسیم کریں یا 100 ملکوں میں تقسیم کریں یا اس سے زیادہ تقسیم کریں، یہ بات ضرور آئے گی اور ایک ایسا حساب آئے گا کہ آپ وہاں اس بارڈر میں رہنے والوں کے لیے کوئی فیصلہ نہیں دے پائیں گے، اور یہ بالکل فطرت کے خلاف ہے۔ اگر اختلاف مطالعے کی کوئی حیثیت ہوتی تو شریعت میں باقاعدہ اس کی تحدید ہوتی کہ دیکھو 500 کلومیٹر یا ایک 100 دن کی مسافت اونٹ پر چل کر اگر ختم ہوتی ہے تو وہاں سے الگ حساب شروع ہوتا ہے۔ شریعت میں اس کو ہونا چاہیے، شریعت میں اس کی کوئی دلیل نہیں۔ لہذا میں امید کرتا ہوں کہ اس مسئلے کی نزاکت کو ہم سمجھیں گے، اور آخر میں یہ بات ہے کہ آج کے مسلمان ہونا تو یہ چاہیے، اور یہی علماء کرام کا فتویٰ ہے۔ یہ مت سمجھیے کہ یہ وحدت رؤیت ہلال کا جو مسئلہ ہے یہ جمعیت علماء اہل حدیث کرناٹکا والوں کا مسئلہ ہے۔ آپ کو شاید یہ سن کر تعجب ہوگا کہ امت کے جو علماء کرام گزرے ہیں ان کے اکثر علماء کرام نے یہی بات کہی ہے۔ علماء احناف بلکہ حنفی مذہب میں جو فتویٰ ہے وہ یہی ہے کہ اگر چاند کہیں بھی نظر آ گیا تو سارے مسلمانوں کو چاند رکھنا چاہیے، روزہ رکھنا چاہیے یا عید منانی چاہیے۔ اور اسی طریقے سے حنبلی مسلک کا بھی یہی مسئلہ ہے، اور شافعی مسلک اور مالکی مسلک کے اور بہت سارے علماء بھی یہی کہتے ہیں۔ جمہور امت کا یہ مسئلہ ہے، جمہور امت کے علماء اکرام، بعض لوگ نہیں، اکثر علماء اکرام کا یہ خیال ہے کہ وحدت رؤیت ہلال، چاند ایک ہے، اگر کہیں بھی سچی خبر مل گئی کہ فلاں دن چاند فلاں جگہ چاند نظر آ گیا تو سارے مسلمانوں کو چاہیے ایک زبان ہو کر وہ روزہ رکھیں، ایک زبان ہو کر عید منائیں، یہی ہونا چاہیے۔ لیکن افسوس آج ہم مسلمان اتنے بٹے ہوئے ہیں، اتنے ہمارے پاس اختلافات ہیں کہ ہم یہاں کا ایک اسٹیٹ والا دوسرے اسٹیٹ والے کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں، فلاں ملک والا دوسرے ملک کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں۔ لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں اس وقت تک جب تک کہ سارے مسلمانوں کی شہادت کو، ایک شہادت کو ساری شہادت سارے مسلمانوں کی شہادت سمجھ کر تصور نہ کر لیا جائے، اگر ہم سعودی عرب کی رؤیت کو، جس کی خصوصیت ہے جہاں ہمارا قبلہ ہے، جہاں حرمین شریفین ہیں، جہاں دجال داخل نہیں ہو سکتا، جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے قریب ایمان سمٹ کر مدینے میں چلا جائے گا جیسا کہ سانپ سمٹ اپنے بل میں واپس جاتا ہے، جن کی خصوصیتیں ہیں، جہاں مکے میں ایک نماز پڑھنے کا ثواب 1 لاکھ نماز پڑھنے کے برابر ہے، مدینے میں ایک نماز پڑھنے کا ثواب 1000 نماز پڑھنے کے برابر ہے، مسجد نبوی میں۔ اگر ہم سعودی عرب کی رؤیت کو سارے کے سارے مسلمان متفق ہو کر تسلیم کر لیتے ہیں کہ جو لوگ یہ فیصلہ کریں ہم ان کے ساتھ ہیں، تو کیا ہی اچھا ہوتا، کیا ہی بہتر ہوتا۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں ارے یہ کیا مولوی بول رہا ہے، ہم لوگوں نے چاند نہیں دیکھا پھر کیسے ہم روزہ رکھیں؟ کیا ہر ایک کو چاند دیکھنے کا حکم دیا گیا؟ کیا ہر آدمی چاند دیکھ کر روزہ رکھتا ہے؟ گھر کا ہر فرد چاند دیکھ کر ہی روزہ رکھنا چاہیے؟ نہیں، اگر آپ کو خبر مل گئی کہ چاند نظر آ گیا تو سارے مسلمانوں کو چاہیے کہ اس کو قبول کریں، لیکن اس وقت تک جب تک کہ اس مسئلے پر سارے مسلمانوں کا اتفاق نہ ہو، اور خصوصاً ہم لوگوں کا، لہٰذا ہمیں فرض بنتا ہے کہ ہم امت میں زیادہ اختلافات کو ہوا دینے کی کوشش نہ کریں، اور خاص طور پر عید کا وہ دن جس دن ساری امت کے سامنے ہم لوگ نمونہ پیش کرتے ہیں، غیر مسلموں کے سامنے ہم نمونہ پیش کرتے ہیں، ہم کوشش یہ کریں کہ 2 دن یا 3 دن عید نہ منائیں بلکہ سب مل کر عید منائیں۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ وہ دن لائے، اور ضرور اللہ تعالیٰ لائے گا، اور یقین کے ساتھ میں کہتا ہوں ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ ضرور وہ دن لائے گا جس دن سارے کے سارے مسلمان، جیسے آج کا دن اتوار کا دن ہے سارے مسلمانوں کے پاس، اسی طریقے سے ایک دن آئے گا جس دن سارے کے سارے مسلمان انشاءاللہ یہ مل کر روزہ رکھیں گے اور عید منائیں گے۔ آمین ارحم الراحمین، والحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔